نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آل بيته الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وترته إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي آل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض رواه مشكات ومسند أحمد وجامع الصغير والمستدرك صدق اللہ العظیم وصدق نبی الرؤوف الامین۔ انتہائی واجب الاحترام بادران طریقت و تصوف، ہماری طریقت و تصوف کے قائدین اور ائمہ میں اولاد نبی جو ہے وہ سرفہرست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر قدم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی شیر خدا اور حسنین کریمین، یہ سارے روحانی نظام کے مربی اور قائد ہیں۔ سالکین طریقت کو اللہ رب العزت کی محبت، معیت اور قربت فراہم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ ہم ان کی روحانی اور معنوی اولاد ہیں۔ ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہونا اور ان کے عشق و محبت میں فنائیت و محویت پانا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی توحید، اس کی معرفت، اس کی قربت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ آج محرم الحرام کے حوالے سے سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ خارجیت و ناصبیت، ماروانیت و یزیدیت عروج پر ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا حق بنتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق اولاد نبی کے عشق و محبت اور ان کے مقام مرتبہ کی محافظت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو سمیٹیں۔ کیوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل الجنہ، اور دوسرے مقام میں فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ۔ فرمایا حسن حسین جنتیوں کے سردار ہیں نوجوانوں کے، اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں جو ہیں وہ حسین سے ہوں۔ یا اللہ پاک اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسنین کریمین کو سینے سے جب لگایا ہوا تھا تو فرمایا اللہ پاک یہ دونوں مجھے محبوب ہیں، تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ اس کو احمد اور مستدرک نے روایت کیا۔ جو پہلی حدیث میں نے بیان کی ہیں وہ دونوں وہ ترمذی نے روایت کی ہیں۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے محبت جو ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ تو حضور کی محبت جو ہے ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور اسی نسبت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی محبت جو ہے یہ ایمانی تقاضوں میں سے ہے، اور ان کا بغض جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے۔ بہرحال جو چیز میں بیان کرتا رہتا ہوں وہ حالات و واقعات
سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. وہ دہرانے میں بھی ایک تو آگاہی ہوتی ہے معاملات کی، لیکن اصل چیز میں جس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز ہے کہ ہم تعین کر پائیں کہ حقیقی اسلام جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لائے تھے، پھر خلفائے راشدین جس پر قائم رہے، وہ جب قریش کے ان لونڈوں کے ہاتھ چڑھا جن کی بدبختی جو ہے وہ سرکار نے اس کا اشارہ دے دیا تھا، اور اس دور کے آنے سے جو ہے حضرت ابو ہریرہ بھی جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. بہرحال جس طرح بھی ہوا وہ آپ کے سامنے آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال میں محبت کا جو تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت حضور نے فرمایا، حکمن فرما دیا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اب حکمن حسین کی حیثیت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی مظہریت ہے. وہ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سینہ اور سے نیچے جو ہے سینے سے نیچے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ان کی مشابہت تھی، اور اوپر جو ہے وہ امام حسن مجتبی جو ہے وہ ان سے مشابہ تھے. تو جن کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے لیے اللہ سے بھی نبی علیہ السلام دعائیں فرما رہے ہوں، اور ان سے محبت کو حضور اپنی محبت قرار دے رہے ہوں، اور حضور دعا فرما رہے ہیں اللہ پاک جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے بغض کرے تو بھی ان سے بغض کر. جی، اور جن کو حضور اپنے کندھوں پہ اٹھائیں. حضرت عمر کی روایت ہے، تو عمر کہیں گے کتنی بہترین سواری ہے، تو حضور فرمائیں تو سوار بھی تو بہترین ہے نا. جی سبحان اللہ. تو اس کو جو ہے وہ مجموع الزوائد نے روایت کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اہل بیت سے ثابت ہے. اور یہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. میں نے آیا مقدسہ فریدی نے فرمایا نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے ایمان اسلام جو امت کو فراہم کر رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس پہ آپ ان سے کوئی اجر دنیاوی نہ مانگیں بلکہ اپنے قرابت داروں کی محبت. پوچھا گیا آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ فرمایا علی فاطمہ و ابناہما. قرآن کہ آج تک سب مفسرین نے ہر دور کے یہی اس کی تفسیر کی ہے. تو اللہ کا حکم ہے ان کی محبت، اور نبی علیہ السلام کی سنت سے، صحابہ کرام کی سنت سے بھی یہ چیز ثابت ہے. تو اب ان کا بغض، ان کی نفرت، نبی علیہ السلام کا بغض، اور نبی علیہ السلام کا بغض اللہ پاک کی برکات تک پہنچتا ہے. اس طرح نبی علیہ السلام کی اذیت جو ہے وہ کفر ہے. نبی علیہ السلام کی اذیت جو ہے وہ کفر ہے. تو آیا یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے یہ کوئی عام واقعہ ہے کہ نہیں؟ یہ عام واقعہ نہیں ہے. عام جو کسی کی توہین ہے، وہ کسی پہ الزام یا بہتان لگانا یا کسی کو قتل کر دینا، عام مومنین کا جو ہے اس پہ وہ سخت عذاب ہے. لیکن انسان کافر نہیں ہو، گناہ کبیرہ میں آتا ہے. قرآن کے اندر اہل علم حضرات دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز جو آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے فقہائے متقدمین جو ہیں وہ شاید یہ ان کی نظروں سے یہ نہ فرق سامنے آیا ہو. حضور کی آل جو ہیں خواہ ازواجات مطہرات ہوں یا حضور کی یہ اولاد، ان میں سے جو بھی ہو، ان کی اذیت جو ہے یہ جدا ہے قرآن کے حکم میں. عام مسلمانوں مومنوں کے قتل تہمت پر جو عذاب آیا ہے اس کے لیے اور لفظ ہیں. جی وہاں جو ہیں عذاب عظیم اور عذاب علیم کے الفاظ ہیں قرآن میں، ذرا غور کریں نا. عذاب عظیم جو ہے مسلمان فاسقین کے لیے ہے، عذاب علیم کفار کے لیے آیا ہے، اور مسلمان فاسق فاجر کبائر کے مرتکب لوگ ان کے لیے آیا ہے. لیکن قرآن کے اندر ایک چیز
اہل نظر دیکھ سکتے ہیں وہ عذاب مہین ہے، کہ عذاب مہین جو ہے صرف کفار کے لیے آیا ہے۔ تو اب ذرا دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ آیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات تک کوئی توہین یا اذیت جو ہے وہی انسان کو اسلام سے خارج کرتی ہے یا ایمان سے دور کر دیتی ہے؟ نہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو قرآن کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اہل بیت یعنی آقا کریم علیہ السلام کی ازواجات مطہرات کے حوالے سے جو چیزیں بیان ہوئیں جی، ان میں آپ دیکھیں نا جی، تو آپ کو ایک چیز واضح چیز جو ہے وہ نظر آئے گی۔ سورۃ احزاب کی جو ہے نا 57 نمبر آیت مبارکہ جو ہے 52 بھی دیکھیں اور 57 بھی، تو ایک چیز واضح نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا یا کھانے کے انتظار میں وہاں ٹھہرے رہنا، اچھا پھر کھانا کھانے کے بعد وہاں گفتگو میں بیٹھ جانا، اور یہ جو ہے نبی علیہ السلام کی اذیت کا سبب ہے، یعنی پردے کے بغیر نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے گفتگو کرنا، کوئی مسئلہ پوچھنا، یا بغیر اجازت اندر جانا، یا اجازت مل جائے اندر چلے جائیں تو پھر کھانے سے پہلے نہ آیا کریں، پھر کھانا کھا کے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کیا ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یعنی یہ چیز جو ہے نبی علیہ السلام کو ایذا دیتی ہے۔ اور فرمایا اور نبی علیہ السلام تو ہم سے جو ہیں وہ شرم کے مالے نہیں بولتے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو شرم نہیں کرتا۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، فرمایا ان لوگوں کے لیے عذاب مہین ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ جی۔ تو یہ عذاب مہین جو ہے وہ مختلف صورتوں میں آیا، تو یہاں اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہ کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرے، ازواجات مطہرات کے حوالے سے گفتگو کرے جی، یعنی ان کے نکاح کے حوالے سے جی، کوئی نکاح کرے یہ حرام ہے جی، ماں کی حیثیت ہے ان کی۔ تو یہ اہل بیت جو سکونت ہیں ان کا یہ مرتبہ ہے جی۔ ایک ہی مقام پر نہیں فرمایا جی، سورۃ مجادلہ کے اندر بھی فرمایا 5ویں آیت کے اندر ہے وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ مُّہِین فرمایا۔ تو وہاں پر پہلے جو ہے وہ اگلی آیت میں جو ہے وہ عذاب علیم بھی کہا آیا ہے، تو وہ مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ تو یہ ابرال اہل نظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عذاب مہین جو ہے صرف کفار کے لیے آتا ہے۔ تو اب ایذا نبی کا کفر ہونا جو ہے نا، سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 104 پہ اس کی دلیل ہے، توبہ میں آیت نمبر 61 جی، پھر آیت نمبر 66 ہے سورۃ توبہ کی، احزاب 57 نمبر آیت ہے، حجرات 2 نمبر آیت، النور جو 77 نمبر آیت۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ یزید بدبخت ملعون کے فعل سے نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچی کہ نہ پہنچی؟ یہ عام قتل نہیں تھا جی، یہ عام قتل نہیں تھا، تو یہ اذیت نبی علیہ السلام کو پہنچی، یقینی طور پر پہنچی، اور اس کا سبب بھی وہ ملعون جو ہے وہ خود بنا۔ اور جب نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچی تو کس وجہ سے پہنچی کہ آدم سیدنا امام حسین علی مقام جو تھے وہ مظہر تھے فیضان مصطفی کا، علوم مصطفی کا جی، وہ تمتع تھے آقا کریم علیہ السلام کا، حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اپنی اولاد قرار دی۔ تو باقی واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے لکھا ہے، امام طبرانی نے لکھا ہے کہ یزید نے خود خط لکھا، صفحہ 115 پر وہ لکھتے ہیں کہ مختلف وقتوں میں سے آپ کے وقت پر اور شخصوں میں سے تیری شخصیت پہ ایک ذمہ داری آپ پہنچی ہے، اگر تو کامیاب ہو گیا تو تجھے جو ہے عزت بخشی جائے گی اور تو صاحب مقام ہو جائے گا،
اگر تو ناکام ہو گیا تو ذلیل غلاموں سے بھی تیرا برا شر ہوگا. جی یہ تاریخ کی کتابوں کی میں بات نہیں کر رہا. جی یہ اسی طرح اس کو اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, ابن حجر نے بھی بیان کیا ہے اس کو. بہرحال کہنے کا مقصد ہے اس کی اتنا بڑا فیصلہ وہ بذات خود جو ہے وہ ابن زیاد نہیں کر سکتا تھا بدبخت. جی بہرحال ماں بعد کے حالات بھی ایسے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ امام علی مقام کا سر اقدس جب اس کی مجلس میں لایا گیا تو اس نے اہل حکومت کو بلایا. جی اور وہاں جو ہے وہ برتن میں جو سارا آپ کو تھا مبارک تھا, آپ کے ہونٹوں پہ وہ چھڑی لگانے لگا. یہ توہین نہیں, حدیث کی کتابوں میں ہے, محدثین نے لکھا ہے, جن کی حدیثوں کو جو ہے سیاستہ نے روایت کیا ہے, اہل سنت کی روایات ہیں. تو وہاں موجود صحابی نے کہا کہ ان ہونٹوں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے بوسے دیتے دیکھا ہے. تو کہتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ تو صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا, تجھے جرت کیسی ہوئی ہے. تو ادھر یزید بدبخت ملعون بے ایمان کو یہ بھول گیا کہ صحابیت تو نبی علیہ السلام کے صفات نور کا عکس ہے, نور مصطفی ذاتی کا مظہر ہے امام حسین. ان کو اذیت دے کر میں نبی کو اذیت نہیں دے رہا. بہرحال یہ اس کی حرکت تھی. اور اس وقت نے کہا کہ آج بدر کے مقتول اس نے اپنے اموی خاندان کے بڑوں کے بارے میں کہا کہ اگر ہوتے تو دیکھتے کہ آج میں نے بدلہ لے لیا ہے ان کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو ندامت نہیں کی. جی ان فوجیوں میں سے ابن زیاد کو نہ دوسرے جتنے لوگ شریک تھے کسی کو سزا نہیں دی کہ آج بعض جو ہیں وہ اپنی مروانیت, یزیدیت اور منافقت کے تحت اس کو جو ہیں وہ بچانے کی کوشش, اس کے دفاع کرتے ہیں. تو یہ اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا, وہ بلکہ اس پر وہ قائم رہا. تو یہ چیز اسی پر قائم ہی نہیں رہا. جی پھر جب اہل حجاز نے جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کیا, اہل حجاز نے رد عمل کا اظہار کیا, تو اس نے عرا کے مقام پر جو فوجی بھیجے مدینہ میں داخل ہوئے, عرا کی جو ہے وہ لڑائی ہوئی. جی تو اس کا کیا منظر تھا. جی جس میں سینکڑوں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. جی اور ہزاروں عورتیں جو تھیں وہ بغیر نکاح کے جو ہیں وہ ان کے بچے ہوئے. جی اور اس نے کہا 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ جو ہے وہ حلال ہے. تو مدینے کا حرم ہونا, اس حرم کو کس نے پامال کیا؟ نبی علیہ السلام کی تو بد دعا تھی نا. جی اس شخص کے لیے جو جب مدینے والوں کو تکلیف دے گا, اللہ پاک فرمایا اس کو پگلا دیں گے, دوزخ میں اس کو پگلا دیں گے. اور فرمایا ایک شخص بنو میاں میں سے میرے دین میں ایسا شگاف ڈالے گا جو قیامت تک پر نہیں ہوگا. اس کو محدثین نے, ابن کثیر نے, امام طبری نے, جی زابی نے, یعنی سیوطی نے, ابن حجر نے, بے شمار لوگوں نے جو ہے, علامہ شوکانی نے جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل مدینہ کو جو خوف ہراس میں مبتلا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی, جس کو امام بخاری امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے, اور اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے. تو ملعون وہی ہوتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے. تو اس کے فسق و فجور تو اس کے لیے یہ معمولی بات. اسی وجہ سے بعض اکابرین نے یہ لکھا نا علیہ ما علیہ, اس پر وہ ہے جو اس پر وہ تھا, یعنی وہ بیان کرنے کی حد سے باہر تھا. اگر بے شمار معاملات میں متقدمین فقہاء کے بعد جو متاخرین کی رائے جو زیادہ وزنی ثابت ہوتی ہے اور اس کو اختیار کیا گیا ہے, جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے حوالے سے متاخرین کی رائے جو ہیں وہ زیادہ جو ہے مقبول ہے, ہم اہل سنت جماعت نے اس کو قبول کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی مثال بارش کی ہے, نہیں معلوم اس کا پہلا حصہ بہتر ہوگا یا آخری حصہ بہتر ہوگا.
تو یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عظمت سے آگاہ ہو جائیں کہ اہل بیت کا بغض جو ہے وہ منافی ایمان و اسلام ہے. تو اس لیے ہم کو ایک تعین کرنا چاہیے اہل سنت و جماعت کو کہ ہم آگے آئیں، روافظ اور شیعت تک نہ چھوڑیں امام علی مقام اہل بیت کے معاملات کو، کہ وہ جو ہیں ان کے والے سے ان کی ڈیوٹی تو ہم اہل سنت کی ڈیوٹی ہے، ان کے اپنے عقائد دیگر ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے شخصیت متاثر ہوتی ہے الٹا امام علی مقام اور اہل بیت کے حوالے سے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب میں نے جو کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جی تو جب ابن زیاد کی طرف جب بھیجا نا ابن سعد نے آپ کا سر مبارک برتن میں رکھ کر، تو اس کے وقت رات کو اس کا مال جو ہے بند ہو چکا تھا، تو وہ لے کر جو آیا تھا کھولی برتن میں رکھ کر، رات کو اس نے اپنے گھر پھر آپ کا جو ہے وہ رکھا سر مبارک. تو اس کی بیوی جو ہے بڑی ناراض تھی، اس نے کہا بدبخت آدمی تو نے کیا ظلم کیا ہے. جی بیوی کا نام نوار تھا، صاحب ایمان تھی، اور اس کو اللہ رب العزت نے ہے وہ رات کو وہ منظر دکھا بھی دیا. جی کہ رات کو کہتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے سارے اقدس پہ آسمان سے انوارات و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، جو ایمان کی ایک رسی لٹکی ہوئی تھی. میں پہلے بیان کرتا ہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی وہ ذات مصطفیٰ پہ لٹکی ہوئی ہے، وہ نور قرآن جس کو اب حدیث مبارک نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنے اہل بیت، یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے. تو نور قرآن نبی کے وجود میں تھا، وہی نور قرآن حسین کے وجود میں تھا. تو وہ کہتی ہیں میں ستون کی طرح آسمان سے نیچے دیکھ رہی تھی کہ انوارات و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور نورانی پرندے جو ہیں وہ جھوم رہے تھے، فرشتے جو تھے. جی یہ حسینیت، یہ نبی علیہ السلام کی مظہریت ہے. یہ نبی علیہ السلام کے بغض نفرت سے جو لوگ بھرے ہوئے ہیں وہی آج یزیدیت کے لمبردار بنے ہوئے ہیں. جی اپنے بغض کے پیش نظر جو ہے اس کو دھکیل کے اس بدبخت ملعون کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وہ غلط روایت پیش کر کے قسطنطنیہ کے حوالے سے جو ہیں وہ ثابت شدہ ہے قرون اولیٰ سے آج تک کہ وہ یزید بدبخت جو ہے وہ اس سے جو ہے کہیں دور تھا. ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں، ما کان و ما یکون کو باذن اللہ وہ جانتے تھے. تو وہ اس نبی کا عقیدہ رکھتے ہیں جو ما کان و ما یکون کے علوم سے ناشنا ہوں. وہ ایسے ہی لوگ ہیں حضور کی ذات کے حوالے سے جو ہیں وہ لوگوں کو دوری کی طرف حضور کی صفات کا انکار کرتے ہیں، خواہ علمی ہوں، اختیار کی ہوں، نورانیت کی ہوں، شفاعت کی ہوں. وہ ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے لیے اور لوگ ختم ہو گئے تھے، اسی کے لیے ہیں وہ جنت کا فرما گئے. جی تو واضح جدھر جنت کو حکم ہے وہ پڑھ رہا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، یزیدیت میں اپنا وزن ڈالتے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے. تو اب بات میں جو واضح کرنا چاہتا ہوں اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اہل بیت امام علی مقام کی اذیت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اذیت کا باعث بنی. اور نبی علیہ السلام کی اذیت جو ہے وہ اللہ کوئی ذات ہے نا، جیسے کہ قرآن کے اندر فرمایا نا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جی النساء کے اندر فرمایا، آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا. تو جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ پاک اس کو جو ہے آگ کے اندر داخل کریں گے، اس کے لیے عذاب مہین ہے. جی اور والذین کفروا من بعد ایمانہم کے تحت بے شمار اکابرین کی آراء لکھنے کے بعد تفسیر مظہر کے اندر قاضی ثناء اور پانی پتی جو بہت بڑے مفسر اور ولی اللہ تھے، انہوں نے بھی اس کے ایمان کی نفی لکھی ہے یزید بدبخت کی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہماری محبتوں اور کا مرکز محور جو ہے نبی علیہ السلام کی ذات اور آپ کی اولاد پاک ہونی چاہیے. کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لوگوں کے لیے دعا
فرمائی جو حسین سے محبت کریں گے، حضور کی آل سے محبت کریں گے، حضور کی اولاد سے محبت کریں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی اذیت جو ہے نبی کا واقعہ، ان کو شہید کرنے کا واقعہ. جی میں ایک تھوڑی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں کہ حالت نماز میں، جی حالت نماز میں، جی یہ ترمذی شریف نے روایت کی ہے، مسند احمد نے کی ہے، دیگر لوگوں نے بھی یہ چیز روایت کی ہے کہ حالت نماز میں، مشکات شریف میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پشت پر جو ہے حسنین کریمین سوار ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے سجدے جو ہیں وہ طویل کر دی. پھر اب نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے کتنا کو ان کو جلدی اتارنے میں ان کے مزاج پر یہ چیز ناگوار نہ گزرے، حسنین کریمین کو اذیت نہ پہنچے تھے. جلدی اتارنا بھی نبی علیہ السلام کی برگاہ کے مطابق جو اذیت تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیر کے بعد، بعض اکابرین لکھا کہ وہ 70 دفعہ آپ نے، وہ 72 دفعہ وہ آپ نے وہ کلمے دہرائے، وہی شہداء کربلا کی قربانیاں تھیں. جی صحابہ کرام حیران تھے کہ شاید جو ہے وہ طوالت ہوگی ہے نماز میں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر آہستہ سے خود اتارا. جی پھر نبی علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے، پھر پشت پہ چڑھ جاتے تھے. جی تا وقت کہ نبی علیہ السلام نے وہ نماز ختم کی اور اپنی گود میں بٹھایا اور کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا. حالت نماز میں اللہ کی انتہائی قربتوں کا مقام سجدہ، وہاں بھی محبت تو عشق حسنین کریمین غالب ہے. جی اور اللہ رب العزت کی اس میں رضا شامل ہے. نبی کا کوئی فعل جو ہے وہ اللہ کی رضا سے ہٹ کر نہیں ہے. تو یہ اذیت ہے، ان کو دیر سے پہلے اتارنا اذیت ہے، تو ان کو شہید کرنا یہ یقینی اذیت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن نبی علیہ السلام ان دونوں کو خواب میں آئے اور آپ کا بال مبارک جسم و گردلوتا. حضور نے فرمایا کہ میں کربلا سے آیا ہوں، وہاں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ روحانی طور پر کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. جی اور حدیث کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف محدثین نے لکھا ہے. جی ابن کثیر نے لکھا ہے، جی اور جو ہے ابن حجر نے لکھا ہے، طبرانی نے لکھا ہے، بے شمار لوگوں نے لکھا ہے. وہ روایات بھی لکھی ہیں، حضور نے نام تک لیا کہ میرے اہل بیت کو جو ہے یزید جو ہے وہ شہید کرے گا. یہ تاریخی حوالے نہیں ہیں. اور حضور علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے کہ جبریل امین خود آئے، نبی علیہ السلام کو فرمایا، یہ اطلاع دی کہ آپ حسین کو جو ہے کربلا میں شہید کر دیا گیا جائے گا. اور وہاں سے وہ مٹی بھی لائی جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے دی. حضور جانتے تھے کہ اس وقت وہ زندہ ہوں گی، تو وہی ہوا. تو یہ نبی علیہ السلام کو کا اذیت محسوس کرنا، اس پریشانی میں آنا جو ہے، تو یہ نبی کی اذیت، اللہ کی اذیت اور اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا جو ہے قرآن کے واضح احکامات کے مطابق جو ہے ایمان سے انسان کو فارغ کر دیتا ہے. کوئی ازواجات مطہرات کی اذیت ہو یا اولاد نبی کی اذیت ہو، تو یہ علماء کرام کو عقل و فکر اور تحقیق کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. اجتہاد ختم نہیں ہو گیا، عملی طور پر ختم میں نظر آتا ہے کہ کئی صدیوں سے پہلے مجتہدین کی تحقیقات پر ہی ہم جو ہیں وہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام سے میری مؤدبانہ التجا ہے کہ آگے بڑھیں، اہل بیت سے اپنی محبت کا حق ادا کریں. ہم پورا سال حق بنتا ہے یہ چیزیں ان کا دفاع کرتے رہیں تاکہ آنے والے امام مہدی علیہ السلام کے قافلے کا ہم بھی حصہ بن جائیں، نبی علیہ السلام کی آل کی وفاداری کا ہم جو ہیں وہ پیکر بن جائیں. اور کم از کم اور نہیں تو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ اہل سنت و جماعت کی مساجد میں محرم کو بھی جو ہے یہ پروگرام نہیں ہوتے. ہم اہل تشیع کے ہاتھ تک چھوڑ دیا ہے. تو جن عصبیت بڑھے گی، مربانیت بڑھے گی نہ بڑھے گی. جی تو لہٰذا ہمیں نبی علیہ السلام کی محبتوں کے تقاضوں کے تحت جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، اہل سنت و جماعت کا موقف پیش کرنا چاہیے، تاکہ
امام علی مقام کی عظمت سے لوگ آگاہ ہوں، جی وہی ایمان ہے جی۔ جس طرح اجمیر شریف نے فرمایا نا، ہمارا دین جو ہے وہ حسین ہے، دین پناست حسین۔ دین کی دو صورتیں ہوں گی، ایک طرف یزیدیت تھی، مروانیت تھی، خارجیت تھی، اور دوسری طرف حسین جو جس دین کے علم بردار تھے، وہی جو ہے نا ان کے وجود میں دین نے پناہ لی نا، اور دین کے لیے وجود اہمیت رکھتے ہیں نا۔ یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں مجدد آئیں گے دین کو تقویت دینے کے لیے، اور یہ دجال جو ہے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے سامنے آئے گا، اس کا وجود گل جائے گا۔ وہ کیوں گل جائے گا؟ وہ مظہر انوارات ہوتے ہیں نا، انوارات تجلیات کا پیکر تھے نبی علیہ السلام، وہی مظہریت تھی۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو نبی علیہ السلام کی ذات سے دور ہو رہے ہیں۔ اس طرح حضور نے فرمایا نا الحق و معالی، حق علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا نا میں نے تنزیل قرآن میں جنگیں کی ہیں، علی جو ہیں وہ تعویل قرآن میں جو ہیں وہ جنگیں کرے گا۔ تو یہاں تو آ کے حد ہی ہو گئی جی، اسلام کو مذاق بنا دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں یزیدیت سے دور ہونا ہے، حسینیت کا لمبردار ہونا ہے، اور نبی علیہ السلام کو حکمن فرمانا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس میں بڑی جو ہیں وہ معارف ہیں جی، اہل باطن ہی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے انوارات کی مظہریت جو ہے وہ کدھر جا تک پہنچے گی جی۔ وہ امام مہدی علیہ السلام جو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے پیدا فرمایا تھا، جس طرح روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت قیامت برپا نہیں کریں گے جب تک پوری روح دنیا کی حکومت جو ہے آپ کی اولاد امام مہدی علیہ السلام کو نہ عطا کر دے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غوث اعظم